خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور پرجلانی نام میں عزیزوں، میں آپ کا خادم حنوق غوری آپ کی خدمت میں ایک بار پھر کلام کے اسی حصے کو جو نوشتوں کا بھید ہے، اس ٹاپک کو لے کر اب سے میں کنٹینیو آپ کی اسٹڈی کرواؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو سیکھیں اور سمجھیں۔ جیسے میں نے کہا تھا عزیزوں کہ یسوع مسیح کی پہلے آمد ثانی میں جو خداوند یسوع مسیح نے ان کو ڈانٹا اور ان کو کہا کہ تم نبیوں کی سب باتوں کے معنی میں سست اعتقاد ہو، اور جتنی باتیں موسیٰ کی توریت میں، موسیٰ کی شریعت میں میری حق میں لکھی ہیں اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھی ہیں، ان کو سمجھا دیں جا کر۔ اس وقت بھی وہ پڑھتے تو تھے اور لیکن سمجھتے نہیں تھے کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو کس طرح پورا کیا، کیونکہ ان کا جو پریکٹیکلی جو ان کا ایمان تھا کہ کس طرح یہ ہوگا وہ ڈیفرنٹ تھا، جس طرح خدا نے اس کو نبھایا وہ ان کو سمجھ نہیں آیا۔ خدا نے اپنے کلام کو کس طرح زمین پر عمل کیا، اور اس بار بھی یہی ہوگا۔ خدا جس طرح اپنے کلام کو عمل میں لا رہا ہے زمین پر، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، اور صرف گنے چنے لوگ ہی اس کو سمجھیں گے۔ اسی میں سے چیز کو ثابت کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے پہلے آمد ثانی کے لیے کچھ انبیاء کرام کے صحیفہ کو پورا کیا، اب دوسری آمد ثانی پر جو کلام رہ گیا ہے اس کو خداوند کس طرح پورا کرے گا۔ اسی میں سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا لوکا کی انجیل، لوکا کی انجیل کے اندر اس کا چوتھا باب، اور لکھا ہے اس کا چوتھا باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا ہوا تھا، خداوند کا روح مجھ پہ ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خدا کے سال مقبول کی منادی کروں۔ کس کی؟ اور خدا کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اور وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں بیٹھے تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ عزیزو، یہ یسوع مسیح نے جو صحیفہ پڑھا اپنے حق میں کہ خداوند خدا کی روح مجھ پہ ہے، یہ در حقیقت اس نے یسایہ کی کتاب سے پڑھا، لیکن ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی آج تک کہ اگر ہم اس کو جا کر وہاں کھولیں کہ کیا خداوند نے پورا کر دیا تو یہ بالکل ہی پورا ہو گیا، کیا یہ سارا پیسج پورا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے عزیزو۔ بہت دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن سب نہیں جانتے کہ یسوع مسیح نے یہ یسایہ کا کون سا باب پڑھا۔ ہمارے کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں علم میں آتا کہ یہ یسایہ کا کون سا باب پڑھا گیا ہے، کیونکہ نئے عہد نامے میں باپ کا جو اس کا باپ ہے وہ مینشن نہیں کیا گیا۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تو تمار ہوتے تھے تو اس وقت تو باپ وغیرہ مینشن نہیں ہوتا، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے بات کوٹ ہوئی ہے۔ اس وقت تو خیر نمبرز تو نہیں تھے، لیکن تمار ہوتے تھے۔ اب تمار سے یسوع مسیح نے کون سا باب پڑھا یہ ہمیں آج پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نمبرز اسی لیے لگائے گئے ہیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو، لیکن آپ کو پتہ تو ہوگا کہ وہ پیسج کون سا ہے۔ وہ یسایہ 61 پڑھا، یسایہ 61 کے اندر۔ اب میں یسایہ کے اندر سے پڑھتا ہوں، دیکھیں کتنا سیم ٹو سیم خداوند یسوع مسیح نے وہی چیز اس کو پڑھی، اور کیوں یسوع مسیح نے اس آیت کو آدھا پڑھ کے بند کر دیا، یہ چیز آپ غور کریے گا۔ پہلی آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، خداوند خدا کی روح مجھ پہ ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ یہ پہلی آیت ہو گئی۔ اب دوسری آیت کو ذرا عزیزو غور سے سنیے گا، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا، اور وہاں کیا لکھا ہے لوکا کی انجیل میں، اور خدا کے سال مقبول کی منادی کروں، اور یہاں کیا لکھا ہے، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ عزیزو، یہ اور کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ اگر آپ کہیں کہ اس پہ نمبر، اس وقت تو نمبر نہیں تھے، ایز اٹ از ایسے لکھا، لیکن بات سینٹینس کی کمپلیٹ نہیں ہوتی، آپ اور کو یوں چھوڑ نہیں سکتے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو چھوڑا، میں سمجھتا ہوں اس کو چھوڑا، اس کو نہیں پڑھا اس نے، کیونکہ سال مقبول جو تھا بائبل کے اندر پڑھے وہ یسوع مسیح کی پہلی آمد ثانی پر تھا، اور جو خدا کے انتقام کا روز کا جو آنا ہے، تو انتقام کا روز جسے ہم
جو تاریکی کا روز اور جو ہے قوموں کی سزا کا روز، بہت سارے ناموں سے جو ہے انبیاء کرام کے صحیفوں میں اس کو بتایا گیا ہے۔ اگر آپ انتقام ورڈ لکھیں اور اس کو سرچ کریں بائبل میں تو انتقام کے دن کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے، ہر نبی نے اس دن کے بارے میں جو ہے وہ مینشن کیا ہے کہ یہ کس طرح آئے گا۔ خداوند جب آئے گا تو اس کا انتقام کا روز آئے گا، قوموں کو سزا دے گا، تبھی وہ بادشاہی اعتبار سے آ کر ان ساری نبیوں کے اس کلام کو پورا کرے گا۔ اور عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح نے سال مقبول پڑھ کر کلام کو بند کر دیا، کیونکہ یہ جو آگے کا کلام تھا وہ انتقام کے روز کا، یہ 2000 سال کے بعد کا، اس بار جو موجودہ اب وقت ہے، اس بار یہ پورا کیا جائے گا، اور خدا قوموں سے اور جو لوگ ہیں جو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان سے انتقام لے گا۔ لکھا ہے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ عزیزو، ایک اور ورڈ 2000 سال کا گیپ لاتا ہے، اور آپ نے اس کو یوں ہی اسکپ نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو کیسے اسکپ کر سکتے ہیں کہ خدا نے کیوں نہیں وہاں پڑھا؟ خدا نے اس کو کلوز کر دی، خطاب کو بند کیا اور اس کو واپس کر دیا، کیونکہ جو اب کا کام ہے، جو آگے کی آیت تھی، جو آگے کا پڑھنا تھا، وہ اس بار کی آمد ثانی پر ہے، کیونکہ یہ آیت کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ آپ اس کو یوں چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ پوری آیت تاکہ خدا کے سال مقبول اور اپنے خدا کے انتقام کا روز دوں، اور کے بعد جو ہے وہ اس بار پورا ہوگا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے عزیزو جو یسوع مسیح نے کی۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری ایک ایگزامپل لے کر آؤں گا جو آپ کو جو ہے وہ سیکھنے کا باعث ہوگی۔ اب آپ میرے ساتھ نکالیں عزیزو متی کی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا یہاں بھی کہ کس طرح مینشن کیا گیا ہے۔ اور ان کو تاکید کی، 15ویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں۔ یسوع یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے سب کو اچھا کر دیا اور ان کو تاکید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا۔ کس کی معرفت؟ یسایہ نبی۔ پھر یسوع مسیح نے کوٹ کیا، جو یہ متی کی انجیل میں کوٹ کیا کہ یہ کام جو اس نے کیا وہ یسایہ نبی کے صحیفے میں یہ لکھا گیا تھا۔ کیا لکھا گیا تھا؟ جس نے کہا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا، اور یہ لکھا گیا تھا یسایہ نبی کی کتاب میں، دیکھو میرا خادم جسے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے، میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کے انصاف کی خبر دے گا۔ یہ نہ جھگڑا کرے گا، نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی کوئی آواز سنے گا۔ لکھا ہے اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا۔ یہی وہ بات تھی، اور پورا آگے لکھا ہے نہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا۔ اور آگے پورا اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آگے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سارا اس کو آگے کوڈ کیا گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے نہ بازاروں میں اس کی کوئی آواز سنے گا۔ یہی بات ہے کہ تم میری خبر نہ دینا، مجھے ظاہر نہ کرنا، لوگوں کو نہ بتاؤ۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو چھپایا کچھ وقت کے لیے، تاکہ جو ایمان لانے خدا یسوع مسیح بہتر جانتے تھے کہ اپنے وقت مقررہ پہ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، کہ ابھی اپنے آپ کو چھپایا۔ وہ جانتا تھا کہ میں مسیح ہوں، لیکن اس نے اپنے آپ کو چھپایا، اور وقت مقررہ پر جب وہ کفارے کا وقت نزدیک آیا تب اس نے اپنے آپ کو ساری دنیا پر ظاہر کیا اس کو۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میرا سوال وہیں آتا ہے کہ یسایہ کی جب یہ اس کے حق میں پورا ہوا تو کیا یہ پورا باب پورا کلام جو تھا وہ پورا ہوا؟ نہیں عزیزو، یہ یسایہ 42 سے پڑھا گیا، اور اگر آپ یسایہ 42 پڑھیں گے، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اب اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پہلے آمد ثانی پر کچھ حصہ باب کا پورا کیا گیا، اب دوسری آمد ثانی کے لیے خداوند نے کون سا حصہ چھوڑا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ کلام ہمیں خود بتائے گا کہ کس طرح جو کلام کا حصہ ہے وہ دوسری آمد ثانی کے لیے چھوڑا گیا۔ اب یسایہ 42 میں آ کر میں پڑھتا ہوں، یوں لکھا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، وہی بات، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہوا، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا، وہ نہ چلائے گا، نہ شور مچائے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ یہ میں نے 3 آیات آپ کو پڑھ کے سنا دی، لیکن اسی بات کو جب آپ پڑھتے آئیں گے، اس تعریف کو بیان کرتا، مسیح کی تعریف کو جب وہ بیان کرتا آتا ہے آگے، تو اسی باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو پرانی باتیں ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے پیشتر کے واقع ہوں، میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ کہتا ہے پرانی باتیں ہو گئیں، یہ تو ہو گئیں اب پہلے، لیکن اب میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ اس کے ہونے کے بعد کیا ہوگا۔ اور 10ویں آیت سے وہ کہتا ہے،
10ਵੀं आयत से कहता है, ए समुंदर पर गुजरने वालों, उसमें बसने वालों, ए जजीरों उसके बशिंदों, खुदावंद के लिए नया गीत गाओ। मैं जो कह रहा हूँ कि जो गीत है 1,44,000 का, वो तालीम है, वो कलाम है, जो वो 1,44,000 उस बर्रे का गीत और कलाम समझेंगे दूसरी आमद सानी पर, वो इन्हीं बाप से मिलकर बनेगा। ये तो सिर्फ कलाम का एक हिस्सा है जिस सर वो गीत का आप बोल दें एक अंतरा जिसे कह दें, या एक लाइन 2 लाइन आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन इसी तरह उस पूरे कलाम को अंबिया कराम के सहीफ़ों से बनाया जाएगा और वो खुदा का बर्रा जो है वो उनको सिखाएगा कि ये वो कलाम है, जो वो तालीम है, जो वो सीखेंगे खैर ज़माना की, और जो है वो खुदा के बर्रा के साथ खड़े होंगे। मैं समझता हूँ खुदा बेहतर जानता है। और फिर जब इसकी कहता है कि होगा क्या, लिखा है, कहता है सहला के, उसमें इसकी 11वीं आयत में पढ़ता हूँ, कहता है सहला के बसने वाले गीत गाएं, पहाड़ों की चोटियों पर से ललकारें। क्या कहता है, खुदावंद का जलाल जाहिर करें और जजीरों में इसकी सनाख्वानी करें। क्यों? खुदावंद बहादुर की मानिद निकलेगा, वो जंगी मर्द की मानिद अपनी गैरत दिखाएगा, वो नारा मारेगा, हाँ वो ललकारेगा और अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा। मैं बहुत मुद्दत तक चुप रहा, मैं खामोश रहा और जब्त करता रहा, पर अब मैं दर्द ज़े वाली की तरह चिल्लाऊंगा, मैं हाँफूंगा और ज़ोर ज़ोर से सांस लूँगा, मैं पहाड़ों और टीलों को वीरान कर दूँगा। ये वो कलाम है दूसरे आमद सानी पर। खुदावन जो है वो अपनी गैरत दिखा रहा है। गैरत किसके लिए? गैरत अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए है, अपनी गैरत दिखा रहा है। नारा क्यों मार रहा है? क्योंकि वो नारा ललकारेगा शेर बब्बर और की गरज के साथ, जो मुकाशवा में हम पढ़ते हैं, वो अपने दुश्मनों पे गालिब आएगा। वो 2000 साल तक मुद्दत तक चुप रहा, अब दर्द ज़े वाली की तरह चिल्लाता, जिस तरह उसकी कौम चलाती है दर्द ज़े में। मुकाशवा 12 बाप में इन सारे वाक़यात को वो पूरा करेगा। अजीज़ों, यही वो बात है, ये बाप ख़त्म नहीं होता अजीज़ों। वो पहले आमद सानी का कलाम पहले था, पहली 9 आयत 10 आयत में मिलता है, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो दूसरे आमद सानी का कलाम भी मिलेगा। आप इसको ज़रूर पढ़ें अजीज़ों और गौर करें कि किस तरह मत्ती 12 के अंदर जो बातें की गई खुदा यीशु मसीह ने, वो एक कलाम का आधा हिस्सा था, और दूसरे आमद सानी का अगर हम नीचे उसको जाकर पढ़ते तो हमें दूसरे आमद सानी का कलाम भी मिल जाता। और इस तरह लूका की इंजील उसके 4 बाब में जो अंबिया जो यसाया नबी का सहीफ़ा यीशु मसीह ने इबादत खाने में पढ़ा, वो भी अगर हम यसाया 61 और 61 बाब में जाके पढ़ें तो वहाँ यीशु मसीह ने आधा पढ़ा और उसको बंद कर दिया। इस तरह बेशुमार वाक़यात जो यीशु मसीह ने किए, और उसके बाद अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे के काम यीशु मसीह ने नहीं पढ़े और नहीं किए, वो इस आमद सानी के लिए यीशु मसीह ने काम रखे थे और वो अब आकर करेंगे। खुदावंद खुद अपने हाथों से इस काम को, अपने बाजू से, लिखा है खुदावंद का बाजू आएगा, खुदावंद अपने बाजू को इस्तेमाल करेंगे और वो सारा काम आगे सरंजाम देगा, और जो है वो हम देखेंगे। खुदावंद आपके साथ हो अज़ीज़ों। मैं चाहता हूँ कि आप इस मेरी बात को समझें और फ़िक्र करें अपने लिए कि दूसरी आमद सानी पर अपने आप को तैयार करें, ताकि ताना हो कि जो पहले हुआ, जिस तरह सुस्त एतकाद होने के सबब से हम रह गए और वो समझ ना सके, और जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हैं वो उनको पढ़ लें। अजीज़ों, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए कोशिश करूंगा कि उन सारे वाक़यात की एक लिस्ट और इन रेफरेंसेस को आपके सामने शो करूं, और हो सकेगा तो इसी वीडियो में मैं एक क्लिप आपको या एक पिक्चर आपको शो कर दूंगा, ताकि आप उन वाक़यात को पढ़ें जो मत्ती की इंजील और अनाजील के अंदर, चारों अनाजील के अंदर यीशु मसीह के बारे में जो सहीफ़ों में लिखा गया था, उसका अक्स किस तरह आया और उसकी बातें किस तरह आई, और आप उन्हीं को जाकर दोबारा पढ़ें। और जब आप पूरा उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अभी कुछ कलाम का हिस्सा बाकी है जो इस बार ज़मीन की बादशाही लाने से पहले पूरा किया जाएगा, और फिर ज़मीन की बादशाही आएगी। खुदावंद आपके साथ हो अज़ीज़ों, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को भी लाएं इस चैनल पे, ताकि खुदा का कलाम पूरी दुनिया में पहुँचे। शुक्रिया।